اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانعام کی آیت 160 پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اور جو کوئی برائی کما کر لائے گا تو اسے سزا اس ہی کے برابر ملے گی۔ جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا اجر ملے گا، اور جو شخص کوئی برائی لے کر آئے گا تو اسے سزا اس ہی کے برابر ملے گی۔ اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ برائی کی سزا برائی ہی کے برابر ملے گی، لیکن نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے۔ 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 700 گنا، یا اس سے بھی جتنا اللہ چاہے بڑھا دیتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جتنا چاہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ برائی کی سزا برائی کے برابر ہی ملے گی، لیکن نیکی کا اجر بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 700 گنا تک کی روایتیں ہیں، یا اس سے بھی جتنا چاہے اللہ تعالیٰ بڑھا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت اس بات کی گواہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھا دیتا ہے جتنا چاہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس دن نہ تو کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور نہ ہی کسی کی حق تلفی کی جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل اور انعام سے نوازا جائے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اور جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی کما کر لائے گا تو اسے اسی کے سزا کے بقدر سزا اسی کے برابر ملے گی، اور اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی نہ تو کسی کی حق تلفی ہوگی اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ معرف القرآن میں ہے کہ اس آیت میں آخرت کی جزا اور سزا کا قانون اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 گنا بدلہ دیا جائے گا، اور جو 1 گناہ کرے گا اس کا بدلہ صرف 1 گناہ کے برابر ہی دیا جائے گا۔ جی ہاں، بخاری، مسلم، نسائی اور مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، سنن نسائی اور مسند احمد، 4 کتابوں کے حوالے سے حدیث رسول میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب عز و جل رحیم ہے، جو شخص کسی کام کا صرف ارادہ کر لے اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، چاہے عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب رحیم ہے، جو شخص کسی کام کا صرف ارادہ کر لے اس کے لیے اس ارادے پر 1 نیکی لکھ دی جاتی ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، عمل کرنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور گناہ کا عمل کرے تو 1 گناہ ہی لکھ دیا جاتا ہے، یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے۔ اس قدر عفو اور کرم کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ کے دربار میں
وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ہی ٹھان رکھی ہو، جس نے ہلاک ہونے کی ہی ٹھان لی ہو، یعنی ہر وہ کام وہ ایسے ہی کرتا ہے جو ہلاکت کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ جب اس نے ہی ٹھان رکھی ہے ہلاک ہونے کی تو پھر وہی شخص ہلاک ہوگا، ورنہ تو قدم قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ ٹٹولتی ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث قدسی میں بروایت ابو ذر رضی اللہ عنہ ارشاد ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور اس سے بھی زیادہ، اور جو شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا ایک ہی گناہ کے برابر ملے گی، یا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اور جو شخص، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اتنے گناہ کر کے میرے پاس آئے جن سے ساری زمین بھر جائے اور وہ مغفرت کا طالب ہو، یعنی استغفار کر کے آیا ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت سے اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اور جو شخص میری طرف ایک بالشت کہتے ہیں، ایک بالشت قریب ہوتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف بقدر ایک با آتا ہوں۔ اور با کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیے جائیں تو جتنا فاصلہ ہوتا ہے اس کو با کہا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تو میں اس کی طرف بقدر ایک با کے آتا ہوں، اور با کہا جاتا ہے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کو۔ اور جو شخص میری طرف جھپٹ کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ انہی حدیثی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے بدلے میں 10 تک کی جو زیادتی آیت کریمہ کے اندر ذکر کی گئی ہے، یہ ادنا سے ادنا حد کو بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کے اندر ادنا سے ادنا حد کا بیان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم اور کرم سے اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں اور دیں گے بھی، جیسا کہ دوسری روایتوں میں 70 گنا 700 گنا تک ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان حدیثی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کے بدلے میں 10 تک کی جو زیادتی ہے آیت کے اندر ذکر کی گئی ہے، یہ ادنا سے ادنا حد کا بیان ہے۔ رہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم اور کرم تو اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں اور دیں گے بھی، جیسا کہ 70 گنا یا 700 گنا تک ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس آیت میں غور کرنے کی یہ ہے کہ دیکھیے یہاں اس آیت میں سورہ الانعام کی آیت 160 میں من جاء بالحسنتی، یہ الفاظ قابل غور ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے من جاء بالحسنتی، من عمل بالحسنتی نہیں کہا، یعنی جو ایک نیکی لے کر آئے گا، یہ نہیں کہا کہ جو ایک نیکی کرے۔ دونوں جملوں کے اندر فرق ہے۔ آیت کریمہ کے اندر کہا گیا ہے من جاء بالحسنتی، یہ نہیں کہا من عمل بالحسنتی، عمل بالحسنتی نہیں کہا، یعنی یہ بات کہی کہ جو ایک نیکی لے کر ہمارے پاس آئے گا، یہ نہیں کہا کہ جو ایک نیکی کر لے۔ جب ہم تفسیر بحر محیط کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر بحر محیط میں اس سے اس بات کی طرف اس نے نقل کیا ہے کہ اس سے اس بات کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ صرف عمل پر، کہ صرف کسی نیکی یا برے کام کر لینے پر یہ سزا اور جزا نہیں دی جائے گی۔ تفسیر بحر محیط کہتے ہیں کہ صرف کسی نیکی یا برے کام کر لینے پر یہ سزا اور جزا نہیں دی جائے گی، بلکہ جزا اور سزا کے لیے موت کے وقت تک اس نیک عمل یا برے عمل پر قائم رہنا شرط ہے۔ دیکھیے الفاظ پر غور کرنا ہے
کہ صرف کسی نیکی یا برے کام کر لینے پر یہ سزا اور جزا نہیں دی جائے گی، بلکہ یہ سزا اور جزا کے لیے موت کے وقت تک اس نیک عمل یا برے عمل پر قائم رہنا شرط ہے۔ دیکھیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی نیک عمل کیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص کسی شخص نے نیک عمل کیا، لیکن اس کے بعد پھر کسی ایسے گناہ کے اندر وہ ملوث ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا یہ نیک عمل ضائع ہو گیا، تو اب دیکھیے وہ اس عمل پر اللہ کی طرف سے بدلے کا مستحق نہیں رہا۔ جیسے کفر اور شرک سارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ایسے ہیں جو بعض اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی تم اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدقے کا عمل صالح احسان جتلانے یا تکلیف پہنچانے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر برے اعمال سے توبہ کر لی تو وہ گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، موت کے وقت تک باقی نہیں رہتا۔ اس لیے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ کوئی عمل کرے، بلکہ یہ کہا کہ نیک عمل لے کر آئے، اس کو جزا اور سزا ملے گی، بلکہ اس طرح فرمایا کہ جو شخص لائے گا ہمارے پاس نیک عمل تو 10 گنا ثواب پائے گا، ہمارے پاس لائے گا برا عمل تو ایک ہی عمل کی جزا، ایک ہی عمل کی سزا پائے گا۔ اللہ کے پاس لانا اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ یہ عمل آخر تک باقی رہے، نیک عمل کو ضائع کرنے والی کوئی چیز پیش نہ آئی ہو اور برے عمل سے توبہ اور استغفار اس نے نہ کری ہو۔ تو بہرحال یہ ضابطہ اور قانون اسی وقت ہے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ جائے، لیکن اگر اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا کہ وہ اس کا نیک عمل، کوئی ایسا گناہ کر لیا کہ اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ تفسیر بحر محیط نے بڑے ہی اچھے انداز سے اس طرف اشارہ کر کے بتلایا ہے کہ اس سے اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے من جاء بالحسنتی کہا، من عمل بالحسنتی نہیں کہا ہے۔ اب اس کے بعد تو آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہوا من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے اس کا 10 گنا ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، اور جو کوئی برائی کما کر لائے گا تو اسے سزا اسی کے برابر ملے گی۔ تو یہ وضاحت تھی جو اس آیت یعنی آیت 160 سے سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس کے بعد جو 2 آیتیں آ رہی ہیں، یہ 2 آیتیں لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں، قل انا ہدانی اور قل انا صلاتی۔ تو یہ 2 آیتیں جو اب آ رہی ہیں لفظ قل سے شروع ہو رہی ہیں، اور یہ 2 آیتیں جو اب آگے آ رہی ہیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، بلکہ یہ آیات ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کے اندر بسا لینی چاہیے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 161 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، یہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، اور ملت ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو یکسو تھے اللہ کی طرف، وما کان من المشرکین، اور وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھے راستے کی طرف، دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین ہے سیدھا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور ملت ہے ابراہیم کی جو یکسو تھے اللہ کی طرف۔ حنیف کہا جاتا ہے ایسی شخصیت کو جو تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر یکسو ہو کر اللہ کی طرف آ جائے، جو یکسو تھے اللہ کی طرف، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ خطاب صیغہ واحد میں براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ اس صیغہ واحد کے ذریعے سے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کے ذریعے سے پوری امت اس کی مخاطب ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے یہ وضاحت آ چکی ہے کہ مکی صورتوں میں اہل اسلام سے خطاب کرنے کے بجائے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخاطب کیا گیا ہے، اور 20 رکوعوں پر مشتمل یہ پوری سورہ یعنی سورہ الانعام، اس کے اندر ہم نے اس بات کو خود بھی محسوس کیا ہے کہ کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنوا کے الفاظ سے اہل ایمان کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم سے مخاطب ہے، ہم سے کہہ رہی ہے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اہل ہو سکے کہ مجھے تو میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی ہے، لیکن یہ تبھی مفسرین نے اس کی وضاحت یہ کی ہے، یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کی راہ ہدایت کو سچے دل سے اختیار کرتے ہیں، سچے دل سے قبول کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں آیت 162 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہاں 2 بار لفظ کل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے، اور آپ کو اپنی امت تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہا گیا ہے، لہٰذا آپ کے ذریعے سے ہم سب سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے، ہم سب میں سے ہر ایک کو یہ حکم پہنچ رہا ہے۔ کاش ہم میں سے ہر ایک اس بات کا اہل ہو سکے کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، یہاں تک کہ ہمارا مرنا جینا سب کچھ رب العالمین کے لیے ہو جائے، لیکن یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنی زندگیوں کو واقعتاً، جی ہاں، جب ہم اپنی زندگیوں کو واقعتاً اللہ کے لیے وقف کر دیں۔ دنیاوی زندگی اور اس کی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے جس طرح ہم اپنا وقت لگاتے ہیں، اسی طرح ہماری کوشش، جد و جہد اللہ کی اطاعت اور اقامت دین کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دیکھیے آیت کے اندر جو آیت ذکر کی گئی ہے، اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلایا ہے۔ معرف القرآن میں ہے کہ اس میں اشارہ فرما دیا کہ میں نے تمہاری طرح، جی ہاں، میں نے تمہاری طرح اپنے خیالات یا آبائی رسومات کے تابع ہو کر یہ راستہ اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ مجھے میرے رب نے
یہ راستہ بتلایا اور سکھایا ہے، اور لفظ رب ہونے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ صحیح راستہ دکھلائے، یعنی رب ہونے کا، اللہ کے رب ہونے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ راستہ بھی سیدھا دکھلائے۔ تم بھی اگر چاہو تو اس کے پاس ہدایت کے سامان تمہارے لیے بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے ایک سیدھا راستہ دکھلایا ہے۔ دیکھیے آگے اسی آیت میں دینن قیمم ملتا، دینن قیمم، قیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قیم یہ مصدر ہے جس کے معنی قیام کے آتے ہیں، اور مراد اس سے قائم رہنے والا اور مستحکم دین ہے، مضبوط دین ہے، یعنی یہ دین مستحکم ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ دین کسی شخص کے خیالات نہیں ہے، اور کوئی نیا دین اور مذہب بھی نہیں ہے جس میں کوئی شبہ ہو سکے، بلکہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی دین ہے۔ اور خاص طور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کے ہر مذہب والے ان کی عظمت اور ان کی امامت کے قائل ہیں۔ یہود و نصارہ، مشرکین عرب کوئی بھی ہوں، آپس میں کتنے ہی مختلف ہوں، مگر ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی اور امامت پر سب متفق ہیں۔ یہی وہ مقام امامت ہے جو اللہ نے خصوصی طور پر ان کو دیا ہے، انی جاعلک للناس اماما۔ اور پھر ان میں سے ہر فرقہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر قائم ہیں۔ ان کے اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو غیر اللہ کی عبادت سے پرہیز کرنے والے اور شرک سے نفرت کرنے والے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے ان کا نام دنیا کے اندر آج تک روشن ہے، اور آج تک ان کا نام دنیا کے اندر قائم ہے۔ حج اور قربانی انہی کی یاد میں ہم لوگ مناتے ہیں۔ اس آیت میں تھوڑی اور بھی وضاحت ہے، انشاءاللہ کل کریں گے اس کو۔